السلام علیکم۔ اردو چلت رنگ میں خوش آمدید۔ یوں ہی باتیں کرتے کرتے فاخرہ بیگم نے دبے دبے انداز میں اپنی بڑی آپا سے لاڈ بھرا شکوہ کر دیا۔ آپ کا تو سسرال نہیں آپا، مجھے تو 10 لوگوں کو جواب دینا ہوتا ہے۔ ابھی پیپرز ہو جائیں گے تو مصباح کا ماسٹرز بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ شادی کی تاریخ تو دور کی بات، آپ نے ابھی باقاعدہ منگنی کا اعلان بھی نہیں کیا۔ فاخرہ کی آپا روبینہ بیگم نے ناک سے مکھی اڑائی۔ تم تو سدا کی جلد باز ہو، جب کہہ دیا کہ مصباح میرے طلال کی دلہن بنے گی تو بنے گی، اور منگنی کیا ہوتی ہے۔ چلو تمہاری خوشی کے لیے منگنی بھی کر لیتی ہوں، اب انشاءاللہ جلد شادی کی تاریخ رکھنے ہی آؤں گی۔ خالہ نے پلیٹ سے مٹھائی کا ٹکڑا اٹھا کر پاس بیٹھی مصباح کے منہ میں ڈال دیا۔ اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ دونوں بہنیں شادی کی تاریخ اور دیگر تیاریوں پر بات کرنے لگیں اور مصباح جلدی جلدی چائے کے برتن سمیٹنے لگی۔ اس کی مصروفیت کو سلیقہ و حیا جان کر مسکراتی خواتین کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ پس پردہ وجہ کیا ہے۔ مصباح نے کچن کی سیاہ ماربل ٹاپ پر چینی کی سفید پلیٹ میں سجی مٹھائی رکھی، ساتھ نازک سی دھاتی انگوٹھی اور گلدان سے نکال کر ایک مصنوعی گلاب کا پھول جو دکھنے میں بالکل اصلی لگتا تھا، جگمگاتی روشنیوں میں ایک پرفیکٹ کلک لیا اور گاٹ انگیجڈ کے اسٹیٹس کے ساتھ تصویر فیس بک پر اپلوڈ کر دی۔ تھوڑی دیر بعد کمنٹس آنے لگے اور کمنٹس کے جواب دینے کے لیے فرصت درکار تھی، سو وہ جلدی جلدی برتن دھونے لگی۔ امی کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہوئے خالہ نے اسے اچھی طرح پیار کیا اور دل میں اپنے فیصلے پر مطمئن ہو گئی۔ جبکہ مصباح کا سارا دھیان موبائل پر آتے نوٹیفیکیشن کی بجتی گھنٹیوں پر تھا۔ باورچی خانے سے نکلی تو سیفی اپنی شرٹ استری کروانے کے لیے کھڑا تھا۔ چھوٹے اکلوتے بھائی سے اس کی بنتی بھی خوب تھی۔ باتوں میں کافی وقت بیت گیا۔ درمیان میں اس نے کمنٹس پر نظر ڈالی، مگر جواب دینے کا وقت نہیں تھا۔ روبینہ بیگم کو گھر آ کر اس بات کا تذکرہ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ دراصل بات اتنی ضروری بھی نہیں تھی۔ گھر والوں سے لے کر رشتہ دار، محلے دار، ملنے جلنے والے سبھی واقف تھے کہ وہ اپنے بڑے بیٹے طلال کی شادی اپنی اکلوتی بھانجی مصباح سے کریں گی۔ سسرال میں ان کے کوئی تھا نہیں، کیونکہ میاں صاحب اپنے والدین کی واحد اولاد تھے۔ میکے میں مصباح واحد لڑکی تھی کہ بھائی کے ماشاءاللہ 4 بیٹے تھے اور بہن کے بس ایک بیٹا ایک بیٹی ہی تھے۔ بہن کا سسرال وسیع تھا۔ کبھی نند سوال کرتی کہ مصباح کی شادی کا کیا سوچا تو کبھی جٹھانی، سو آج اسے بھی اطمینان دلا دیا۔ یوں بھی اب طلال اچھا کما رہا تھا تو آج کل وہ اس کی شادی کا ہی سوچ رہی تھی۔ اس اطمینان میں خلل اس وقت پڑا جب نجمہ بھابی کا فون آیا۔ آپا طلال کی منگنی کر لی اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ اکلوتی بھابی ہوں آپ کی، ساتھ لے جانا بنتا ہے، لیکن نہ بھی لے جاتی تو اتنی غیریت تو نہ برتنی۔ نجمہ بھابی نے سلام دعا کے ساتھ ہی ان پر حملہ کر دیا۔ ارے کون سی منگنی، کہاں لے کر جاتی تمہیں؟ روبینہ بیگم کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ بس اب بنے نہیں آپ مٹھائی لے کر فاخرہ کے ہاں نہیں گئیں کیا آپ؟ مصباح کو انگوٹھی نہیں پہنائی آپ نے؟ میں نے خود تصویر دیکھی ہے فیس بک پر۔ وہ مزید سیخپا ہوئیں۔ وہ بھابی تھیں، پھر ان کا پورا ارادہ آپا کی روشی کو بہو بنانے کا تھا۔ اس رشتے سے وہ اپنا حق سمجھتی تھیں کہ انہیں ہر معاملے میں آگے آگے رکھا جاتا۔ یہاں تو انہیں ہوا بھی نہیں لگنے دی اور پوری تقریب ہو گئی۔ ارے نجمہ بولے جا رہی ہو، سنتی نہیں ہو میری؟ میں نے کوئی انگوٹھی نہیں پہنائی مصباح کو، آج ایسے ہی گئی۔ تو فاخرہ کہنے لگی کہ مصباح کے دھدیالی بہت سوال کرتے ہیں، تو اس لیے منہ میٹھا کرا دیا کہ تسلی ہو جائے سب کی۔ اپنی بات سے نہیں پھری ہوں میں، مٹھائی لے کر جاتی تو تمہارے بھائی کو یا اپنے بھائی کو نہیں لے جاتی۔ ابھی تو گھر میں بھی کسی سے ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے بڑے ہونے کا حق استعمال کرتے ہوئے انہیں ڈپٹا اور پوری تفصیل بتائی تو وہ دھیمی پڑی۔ اچھا میں نے بھی ایسے ہی نہیں کہہ دیا؟ آپ تو فیس بک استعمال کرتی ہی نہیں، بولیں روشی دکھائے گی آپ کو تصویر۔ ان کی بات پر روبینہ بیگم نے منہ کھولے ساری باتیں سنتی بیٹی کو کمپیوٹر چلانے کا کہا اور خود خداحافظ کر کے فون بند کیا۔ روشی نے کمپیوٹر چلایا اور بے چینی سے پوچھا، کیا ہوا؟ کس کی منگنی؟ کون سی مٹھائی؟
انہوں نے مختصر لفظوں میں سارا قصہ سنایا اور تصویر دیکھ کر سر پیٹ لیا۔ مصباح کی تصویر سے سب نے از خود فرض کر لیا تھا کہ وہ ہار، پھول اور مٹھائی کے ٹوکروں کے ساتھ اس کے گھر گئی تھیں۔ روشی اور مصباح ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں تھیں۔ مصباح کا فائنل ایئر تھا تو روشی کا پہلا سال تھا۔ یونیورسٹی میں سب ان کے درمیان موجود رشتہ جانتے تھے۔ مصباح کی پوسٹ پر روشی کو بھی کئی لوگ مینشن کر چکے تھے۔ ممانی کا کومنٹ بھی موجود تھا۔ ویسے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس سب کو انجوائے کرتی، مصباح کو چھیڑتی، مگر ابھی ممانی کی ناراضگی دور کرنے کے لیے اس نے جواب دینے کے لیے مناسب لفظوں کا انتخاب کیا اور تیزی سے کی بورڈ پر انگلیاں چلائیں۔ دوسری طرف امی خالہ کو فون کر رہی تھیں۔ مصباح، کیا لکھا ہے تم نے فیس بک پر؟ آپا کا فون آیا ہے، بھابھی اتنا خفا ہو رہی ہیں۔ فاخرہ گھبرائی سی کمرے میں داخل ہوئی۔ مصباح نے کپڑے استری کرتے کرتے حیرت سے ماں کو دیکھا۔ میں نے کیا لکھنا ہے امی؟ میں تو ممانی کی پوسٹ پر جاتی بھی نہیں ہوں۔ منگنی وغیرہ کا کچھ ڈالا ہے کیا؟ اب انہوں نے کھل کر بات کی تو استری بند کرتے وہ مسکرائی۔ جی ڈالا تو تھا۔ موبائل اٹھا کر فیس بک چیک کی تھی۔ پوسٹ پر کافی سارے کومنٹس موجود تھے۔ مبارک ہو، کب، کس سے، طلال بھائی کا کیا ہوا، روشی نے تو نہیں بتایا، تمہارا رشتہ تو طے تھا نا۔ ساتھ ہی ممانی کا بھی کومنٹ تھا، اکیلے اکیلے، ہمیں تو نہیں بلایا۔ ممانی کے کومنٹ پر رپلائی میں روشی نے زبان چڑھائی ہوئی تھی، بالکل اکیلے ممانی، مجھے بھی نہیں بلایا۔ مین پوسٹ پر بھی روشی نے شرارت سے کومنٹ کیا تھا، بھابھی اپنے منگیتر اور اس کے بہن بھائیوں کو بھی بلا لیتی منگنی میں۔ روشی کے کومنٹ کے جواب میں اس کی کلاس فیلو کے سوال، روشی کے جواب اور پھر منگنی کی تفصیل موجود تھی۔ مصباح بدمزہ ہوئی۔ حد ہو گئی ہے، اسی لیے لوگ رشتہ داروں کو بلاک رکھتے ہیں۔ اچھے بھلے اسٹیٹس کا کیا حشر کر دیا، جیسے میں نے جھوٹا اسٹیٹس ڈالا ہو۔ اب کل سب میرا مذاق اڑائیں گے۔ غم و غصے سے اس کا برا حال تھا۔ کیا کر دیا؟ امی فکر مند سی آگے ہوئیں۔ ان کے پوچھنے پر مصباح نے تصویر و تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ ابھی بلاک کرتی ہوں میں ان سب کو۔ کوئی ضرورت نہیں ابھی ایسا کچھ کرنے کی، بھابھی نے آسمان سر پر اٹھا لینا ہے، پہلے ہی سوچ سمجھ کر کام کیا کرو۔ انہوں نے اسے جھڑک دیا۔ والدین کے بعد بھائی کے دم سے میکا آباد تھا، بلا وجہ بھابھی کو ناراض کرنا دانشمندی نہ تھی۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ چند دن قصہ اڑتی دھول کی طرح بیزار کرتا رہا اور پھر خود ہی بیٹھ گیا۔ روبینہ بیگم اپنے میاں اور بھائی بھابھی کو ساتھ لے کر اہتمام سے شادی کی تاریخ رکھنے آئی تھیں۔ روشی نے مصباح اور طلال کی تصاویر کے کلاج کے ساتھ ویر میرا گھوڑی چڑھیا کا اسٹیٹس مصباح کو ٹیگ کر کے دیا تھا۔ طلال بھائی کو ٹیگ کرنا اس لیے ممکن نہیں ہوا کہ انہیں اس سب میں کچھ خاص دلچسپی نہیں تھی۔ خوشی سے سرشار بلاک کرنے کی سوچ بھی مصباح کے ذہن سے نکل گئی تھی۔ بلاک کر دیتی تو سب اس کی شاپنگ کیسے دیکھتے۔ پیپرز اور شادی کی تیاری کے ساتھ فیس بک پر اسٹیٹس لگانے کا کام بھی انہوں نے دل جمی سے کیا تھا۔ خوب دھوم دھام سے شادی ہوئی تھی۔ ممانی نے روشی کا باقاعدہ طور پر رشتہ مانگ لیا تھا۔ مونس ابھی پڑھ رہا تھا اور کم عمر ہی تھا، مگر ماموں کا اچھا کاروبار تھا، بیٹی نہیں تھی، سو گھر میں رونق کے لیے وہ بیٹے کی جلدی شادی کرنا چاہتے تھے۔ مصباح کے ولیمے والے دن روشی کی منگنی تھی۔ ممانی نے سب ارمان پورے کیے۔ بے شمار تحائف کے ساتھ وہ اس کے لیے انگوٹھی بھی لائی تھی۔ سب تصویریں فیس بک پر ڈالتے ہوئے روشی نے ریئل انگیجمنٹ کا کیپشن دیا تو ایک لمحے کو مصباح کا دل جل گیا۔ خالہ کا گھر تھا، سب خیال رکھتے تھے۔ کزنز میں مقابلے بازی یا چھیڑ چھاڑ تو ہو ہی جاتی ہے، مگر وہ سب مصباح کی بہت عزت کرتے تھے۔ طلال کی صورت چاہنے والا شوہر تھا، جس نے بچپن سے مصباح کو ہی اپنی شریک حیات کے روپ میں دیکھا۔ مصباح بھی ان سب کی محبتوں کا جواب محبت سے دیتی تھی۔ یوں زندگی سہل گزر رہی تھی۔ روشی اور مصباح بدستور سوشل میڈیا کی ایڈکشن کا شکار تھیں۔ واٹس ایپ کے اسٹیٹس، فیس بک کے اسٹیٹس، ٹویٹر کے ٹرینڈز اور انسٹا پر کلک شیئر کرنا فرصت کا مشغلہ تھا۔ مصباح ضد کر کے طلال کے فیس بک فرینڈ میں شامل ہوئی اور اپنا اور اس کا میریٹل اسٹیٹس تبدیل کیا۔ طلال اپنے دوستوں اور کولیگز کی وجہ سے
اس سب پر راضی نہ تھا، مگر مصباح نے اس کے اعتراض پر یہی کہا کہ میں کون سی تصویریں ڈالتی ہوں جو آپ کے دوست دیکھیں، پروفائل پر پرائیویسی لگی ہے، بس ذرا آپ کے ساتھ گھومتے پھرتے چیک ان کروں گی، آفس کی لڑکیوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ ہینڈسم اب دستیاب نہیں۔ اس کے شرارت بھرے لہجے پر طلال کو ہنسی آ گئی تھی۔ بھائی، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اپنی شادی کی خوشی میں مجھے نیا موبائل دلائیں گے۔ جیسے ہی طلال اور مصباح لاؤنج میں آ کر بیٹھے، روشی نے ٹھنک کر یاد دلایا تھا۔ سب کے چہروں کے تاثرات مختلف تھے۔ بھائی نے پیار سے اسے دیکھا تو نئی نویلی دلہن بھابھی چونک گئی تھیں۔ موسیٰ اپنے موبائل میں مگن رہا۔ جبکہ ابو نے حیرت سے دیکھا تو امی نے ناگواری سے ٹوکا، موبائل تو ہے تمہارے پاس، لینی ہے تو کوئی سونے کی چیز لے لو۔ روشی نے سر جھٹکا، چھوڑیں امی، آپ بھی پرانے زمانے کی بات کرتی ہیں، سونا چاندی کون پوچھتا ہے اب، اچھا سیل فون، لیپ ٹاپ، برانڈڈ کپڑے، جوتے ہونے چاہیے۔ پوری کلاس میں سب سے گھٹیا موبائل فون میرا ہے، مجھے نئے ماڈل کا لینا ہے، اس میں تو سوشل ایپس بھی ٹھیک سے نہیں چلتی، اتنا پرانا موبائل بھی نہیں تمہارا، پھر گھر آ کر کمپیوٹر بھی استعمال کر لیتی ہو تو نئے موبائل کا کیا کرنا۔ اس کی بتائی تفصیل پر ابو نے نقطہ اعتراض اٹھایا تھا۔ بھائی ان سب کی بحث سے الگ بھابھی سے سرگوشیوں میں مصروف تھا۔ روشی نے دل ہی دل میں اپنا سر پیٹا کہ اس وقت فرمائش لے کر آ گئی۔ ابو جی، پروفیسرز کام دیتے ہیں تو یونیورسٹی میں ہی گوگل کے نوٹس بنانے میں آسانی رہتی ہے، ہمارے ڈپارٹمنٹ کا اپنا آفیشیل گروپ ہے، کلاس ملتوی ہو جائے یا کوئی اور اعلان ہو سب کی پوسٹ لگتی ہے، کوئی مسئلہ ہو، مدد چاہیے ہو تو بھی کام آتا ہے۔ اب سیل فون سے فیس بک استعمال کروں گی تو صبح گروپ میں نظر ڈال لوں گی کہ آج کیا کیا شیڈول ہے۔ اب فجر کے بعد تلاوت کی بجائے کمپیوٹر تو کھول کر نہیں بیٹھ سکتی نا۔ روشی نے اتنے پیار سے سمجھایا تھا کہ اس کے دلائل پر اب تک اپنے موبائل میں سر دیے بیٹھا موسیٰ بھی مسکرا کر شوخی سے دیکھنے لگا۔ ابو سے نظر بچا کر آنکھ مار کر باقاعدہ انگوٹھا اٹھا کر داد دی۔ روشی نے بمشکل مسکراہٹ ضبط کی، جبکہ ابو جی تائیدی انداز میں گردن ہلاتے طلال سے بولے، دلا دو بہن کو نیا فون، ایسے ہی بچی کے کام کا حرج بھی ہو رہا ہے تو احساس کمتری الگ پیدا ہو رہا ہے۔ جی ابو جی، بھائی نے فرما برداری سے کہا۔ بھابھی مسکرا کر خاموشی سے سب کی باتیں سنتی رہیں، لیکن کمرے میں جاتے ہی فوراً رومانٹک انداز میں مخاطب ہوئیں، سنیے، مجھے بھی نیا سیل فون لینا ہے، سب دوستیں پوچھ رہی تھیں کہ شادی کے بعد بھی وہی پرانا موبائل ہے۔ طلال چونک گئے، تمہارا تو اچھا بھلا فون ہے، میں نے تمہاری پچھلی سالگرہ پر دیا تھا، اب اس سے اچھا کیا لوگی؟ اچھا اب آپ تحفے بھی جتلائیں گے، مرضی ہے آپ کی، ہنی مون پر لے کر نہیں گئے تو موبائل بھی نہ دلائیں۔ میں نے تو اس لیے کہا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ طلال سے بیوی کو ایک موبائل نہیں دلوایا گیا۔ مصباح بھابھی خفا انداز میں ڈریسنگ ٹیبل کی چیزیں پٹکنے لگیں تو طلال بھائی نے جلدی سے معاملہ ختم کیا، ناراض کیوں ہوتی ہو، لے لینا، تم سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، آپ کتنے اچھے ہیں، چلیں نیٹ پر موبائل کے فیچرز چیک کرتے ہیں، سوچ سمجھ کر لیں گے۔ مصباح نے فوراً مسکرا کر ناراضگی ختم کی اور لیپ ٹاپ لے کر بیڈ پر آ بیٹھی۔ طلال کی حالت قابل رحم تھی۔ جانے کون سے زمانے تھے جب بیویاں شاپنگ پر جاتی تو خرچہ ہوتا، اب تو گھر بیٹھے آن لائن شاپنگ ہی بجٹ ہلا دیتی تھی۔ نئی نئی شادی میں بار بار منع کرنا بھی اچھا نہیں لگتا، مگر شکر ہی ہوا کہ مصباح نے بہت دیر کی سرفنگ کے بعد بھی صرف موبائل کا ماڈل ہی فائنل کیا، آن لائن کچھ آرڈر نہیں کیا۔ موبائل تو طلال نے لے لیے، مگر گھر پہنچ کر گاڑی سے نکالنا یاد نہیں رہا۔ آج اسے مصباح کے میکے چھوڑنے جانا تھا، جانے سے پہلے ان کا آؤٹنگ کا ارادہ تھا۔ اسے آفس سے آتے آتے کافی وقت لگ گیا۔ فریش ہوتے ہی وہ مصباح کو لے کر چلا گیا۔ روایتی سسرال نہیں تھی، سو ساس نندوں نے خوش دلی سے خدا حافظ کیا۔ وہ رات کے مصباح کو میکے چھوڑ کر اپنے گھر واپس آیا تھا۔ یہ دیکھو روشی، تمہارا فون آ گیا، طلال نے آتے ہی خوشی سے آواز لگائی۔ سچ بھائی، دکھائیں۔ روشی کمرے سے بھاگی آئی تھی۔ صبر سے بیٹا، پہلے بھائی سے کھانا پانی پوچھو، چائے بنا کر لاؤ۔
अम्मी ने टोका। नहीं, किसी चीज़ का मूड नहीं। मिसबा को खाला के घर छोड़ा तो खाना खा लिया था, बल्कि चाय भी पी चुका हूँ। दलाल ने मुस्कुराकर कहा। ससुराल के मज़े उड़ा रहे हैं भाई, मूसा ने लुकमा दिया। तुम भी उड़ा लेना, दलाल ने हंसते हुए जवाब दिया। रोशी इनकी बातों से बेनियाज शिद्दत से मोबाइल की मुंतज़िर थी। मोबाइल तो दिखाएं, ये कंपनी तो मैंने नहीं कही थी। मोबाइल देखकर उसने कदरे हैरत से कहा। पैसों का मसला था गुड़िया, फीचर्स तो सब वही हैं। भाई ने तसल्ली दी तो वो सर हिलाती मोबाइल का डिब्बा खोलने लगी। भाई और अब्बू सोने चले गए थे। मूसा दोस्तों के साथ कंबाइंड स्टडी का कहकर चला गया। अम्मी टीवी पर ड्रामा देख रही थी, जबकि रोशी ने मोबाइल को हाथ में लिए बैठी थी। सिम डालकर उसके ऑप्शंस चेक करते वो फेसबुक खोलकर बैठ गई। ये देख रही हैं अम्मी आप? रोशी ने स्क्रॉल करते नीचे देखा और रूहानसी होकर बोली। क्या हो गया? आहिस्ता बोलो, सब सो रहे हैं। उन्होंने रिमोट से आवाज़ कम करते हुए डांटा। मुझे भाई पैसों के मसले बयान कर रहे हैं, भाभी को कैसे ब्रांडेड सूट दिलाते फिर रहे हैं, शॉपिंग, डिनर और तो और नया सेलफोन भी, मेरे वाले से ज़्यादा अच्छा। गुस्से से कहते रोशी ने मोबाइल की स्क्रीन सामने की, जहां मिसबा तलाल का स्टेटस बमा तस्वीर के जगमगा रहा था। मेरे स्टेटस पर तो रिमशा बदतमीज़ ने बोल भी दिया कि शुक्र है भाभी की वजह से तुम्हें भी मिल गया। आंसू रोशी की आंखों से बहने को तैयार थे। अम्मी भी तासुब भरे गुस्से से तमाम तस्वीर देख रही थीं। ये मूसा का स्टेटस देखें, मैं यूनिवर्सिटी से दोस्तों के साथ बर्गर खाने चली गई तो इतना लंबा लेक्चर, खुद इस वक्त दोस्तों के साथ झींगा कढ़ाई खाने कितनी दूर गया है। गुस्सा इस कदर था कि मोबाइल हाथ में लेते ही रोशी ने भाई को भी न छोड़ा और उसकी तस्वीरें अम्मी को खोल कर दिखाईं। दोस्तों के साथ हंसते मुस्कुराते मूसा को एक नज़र देखकर उन्होंने वक़्त देखा था। मूसा बेचारा बिला वजह फंस गया था। जिस दोस्त के घर वो पढ़ने के लिए जमा हुए थे, ये मशहूर रेस्तोरां उसके घर के पास ही था। खाना खाने के बाद पूरी रात उन्होंने लग कर पढ़ाई की थी, मगर अब उसकी सुननी किसने थी। थोड़ी देर बाद गुस्सा ठंडा हुआ तो रोशी ने भी पहले से रखा पिज़्ज़ा और आइसक्रीम की तस्वीरें शुक्रिया भाई के कैप्शन के साथ फेसबुक पर डाल दी। अगला दिन काफ़ी हंगामा खेज था। सुबह सुबह अब्बू तलाल पर बरस रहे थे। तुम्हें क्रेडिट कार्ड पर इतनी शॉपिंग करने की क्या ज़रूरत थी? अभी शादी के कर्जे नहीं उतरे हैं, ऊपर से सारे खर्चों की तफसील भी फेसबुक पर डालती है। कुरैशी साहब का फ़ोन आ गया है, उनसे जो उधार लिया था वापस मांग रहे हैं। मैं क्या करता? रोशी और मिसबा को मोबाइल की पड़ी थी, लेकर सबको बताना तो फ़र्ज़ था उन पर। फेसबुक पर स्टेटस डालने के लिए तो खर्चा करवाया था उन्होंने। दलाल भी गुस्से से रोशी को देखकर बोले। मिसबा भाभी मौजूद नहीं थी, सो अम्मी ने चमक कर जवाब दिया। मेरी बेटी को क्यों घूर रहे हो? अपनी बीवी को ही हज़ारों का सूट ना दिलाते? देख लिए हैं तुम्हारे सारे चेक इन। इतने महंगे रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत क्या थी? अरे अम्मी, वहाँ मॉल में तो सिर्फ चेक इन किया था, सब दोस्त रिश्तेदारों में शो मारने के लिए। सूट तो रेप्लिका लिया है मिसबा ने, और उस चाइनीज़ रेस्टोरेंट से हमने सिर्फ सूप पिया था। खाला ने साग बनाया था, और आपको तो पता है मुझे सरसों का साग कितना पसंद है, तो खाना खाला के घर ही खाया। उनके इंकशाफ पर रोशी का मुंह खुला था, जबकि अम्मी ने सर थाम लिया था। अब्बू ने अफसोस से सर हिलाया। अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च करना, वो भी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। मेरी समझ में नहीं आता कि नई नस्ल जा कहाँ रही है। सो रहे हैं, रो रहे हैं, हर चीज़ दुनिया को बताना ज़रूरी है, वो भी सब झूठ। अब इतना तुमने खर्चा नहीं किया जितना सबकी नज़र में आ गए। एक तो आजकल खुदा जाने कौन सा एहसास कमतरी पैदा हो गया है तुम सब में, जो ये छछोरी हरकतें करते हो। अम्मी ने मज़ीद कहा। अम्मी अब्बू की नसीहतें जारी थीं, जबकि भाई सर थामे अपने मोबाइल पर चमकने वाले मैसेज को देख रहे थे। मुझे अच्छा सा डिनर करवाते जान निकलती है, बहन के लिए आधी रात को पिज़्ज़ा आइसक्रीम ले जाते हैं। क्या हो जाता अगर मेरे वापस आने का इंतज़ार कर लेते?